بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے طلباء کرام، میں ماجد رشید، لیکچرر آف اسلامک اسٹڈیز، خواجہ فرید یونیورسٹی یار خان، آپ طلباء کرام کو آج قرآن پاک کے بارے میں پڑھاؤں گا جو سبق نمبر 1 ہے۔ تو اس سبق میں ہم 3 چیزوں کے بارے میں بنیادی طور پر جانیں گے: بیسک کانسیپٹ آف قرآن، تھوڑی سی ہسٹری آف قرآن، علوم القرآن، ان چیزوں کو ڈسکس کیا جائے گا۔ تو قرآن کو جاننے کے لیے سب سے پہلے وحی کا جاننا ضروری ہے۔ وحی کا لفظی معنی چھپی ہوئی چیز، راز کی بات، خفیہ چیز، سری اشارہ، یہ سب لفظی معنی ہیں وحی کے۔ شرعی معنی وحی کا ہے، وحی سے مراد وہ کلام الہی ہے جو انبیاء اور رسل پر نازل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں اور رسولوں پر جو پیغام نازل کرے وہ شرعی وحی ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ نبیوں اور رسولوں کے علاوہ کسی اور پر اگر کوئی پیغام نازل ہو تو وہ شرعی وحی نہیں ہوگی۔ وحی کی 2 اقسام ہوتی ہیں: وحی مطلوب، وحی غیر مطلوب۔ وحی مطلوب وہ ہوتی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اس طرح کہ قرآن پاک ہے جس کی تلاوت کرتے ہیں، جس کو پڑھتے ہیں، جس میں الفاظ، معنی، مضامین تمام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں، جسے وحی مطلوب کہتے ہیں۔ دوسرا وحی غیر مطلوب، جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ یعنی جس کی تلاوت نہ کی جائے، اس میں مضامین اور معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں لیکن الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہوتے ہیں، نبی کی طرف سے ہوتے ہیں، اسے وحی غیر مطلوب کہتے ہیں۔ وحی کے بارے میں وحی آنے کا کیا ہے، وحی آتی کس طرح ہے؟ وحی آنے کے مختلف انداز، مختلف صورتیں ہیں۔ وحی آنے کی ایک صورت سچے خواب بھی ہے، نبیوں کو خواب آیا کرتے تھے، وہ وحی ہوا کرتے تھے، جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بہت مشہور خواب ہے۔ اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنے سے پہلے آپ خواب، نبوت ملنے سے پہلے آپ خواب دیکھا کرتے تھے، اور وہ خواب روز روشن کی طرح پورے ہو جایا کرتے تھے۔ تو نبی کا خواب وحی ہوا کرتا ہے۔ دوسرا القاء فی القلب، دل میں کوئی بات ڈال دینا۔ بعض دفعہ نبیوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کوئی بات براہ راست ڈال دیتا ہے، وہ بھی وحی کی ایک صورت ہے۔ نمبر 3 گھنٹی کی آواز۔ حدیث عائشہ بخاری شریف میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض دفعہ ہمیں مکھیوں کی بن بناہٹ کی طرح کی مختلف آوازیں آیا کرتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسینے سے شرابور ہو جاتے، پسینے سے، سردی کے موسم میں بھی آپ کو پسینہ آ جاتا تھا، اور جب وہ آواز ختم ہوتی تو آپ اس سے کوئی مطلب سمجھا کرتے تھے، کوئی میسج سمجھا جاتا کرتے، پھر ہمیں کوئی پیغام دیا کرتے تھے۔ تو وہی آنے کی یہ بھی صورت ہے، گھنٹی کی آواز۔ جدید دور میں ٹیلی گرام ایک آواز ہے، اس سے ایک میسج معلوم ہو رہا ہے کہ وہ پیغام دیا جا رہا ہے۔ تو یہ گھنٹی کی آواز اس ذریعے بھی وحی آ سکتی ہے۔ وحی کی چوتھی صورت ہے فرشتے کا انسانی صورت میں آنا۔ اکثر حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی صورت میں آ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لایا کرتے تھے۔ عام طور پر حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے وحی لے کر۔ اس کی دلیل مشہور حدیث جبرائیل ہے، یہ عام ترمذی شریف، مشکات شریف کی پہلی حدیث مبارکہ ہے۔ اس میں ذکر ہے کہ حضرت جبرائیل السلام انسانی شکل میں آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف سوالات کیے، اور پیارے محبوب نے آ کر فرمایا ھذا جبرائیل اتاکم یعلمکم دینکم۔ یہ جبرائیل السلام تھے، انسانی شکل میں آئے تھے، تو میں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اور اسی طرح وحی کی ایک صورت فرشتے کا اپنی اصلی صورت میں آنا ہے۔ تو معراج کی رات سدرۃ المنتہا پر، اور اسی طرح روایت میں آتا کہ 3 پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 3 مواقع پر ایسے ہوئے جہاں پر جبرائیل السلام اصلی شکل میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے۔ اور وحی کی ایک صورت ہے پس پردہ گفتگو کرنا، اللہ تعالیٰ پردے کے پیچھے سے کلام کرے، جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پر پردے کے پیچھے سے کلام کیا جاتا تھا، اور اکثر نبیوں سے اللہ تعالیٰ کرتا تھا۔ اور وحی کی ایک صورت ہے براہ راست کلام کرنا۔ اس کے بارے میں جب
صحابہ کرام کے میں اختلاف ہے، بعض صحابہ کرام کہتے ہیں کہ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست کلام کیا ہے، رویت ہوئی ہے، اس میں صحابہ کا اختلاف، بعض صحابہ کہتے ہیں رویت ہوئی ہے، براہ راست کلام ہوا، اور بعض فرماتے ہیں کہ پردے کے پیچھے سے کلام ہوا۔ تو بتائیے وہی کی آنے کی صورت ہے اور ممکن ہے، تو یہ وہی آنے کی صورتیں ہیں۔ جب وہی آ گئی تو اللہ کی طرف سے مختلف کتابیں نازل ہوئی نبیوں پر، مختلف صحائف آئے۔ مشہور کتابیں 4 ہیں: تورات، انجیل، زبور اور قرآن پاک۔ آج ہم قرآن پاک کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ قرآن پاک، قرآن مجید کا تعارف۔ قرآن کا لفظی معنی ہے قرآن کی رات سے مأخوذ ہے، سب سے زیادہ مبالغے کا صیغہ، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں ہر وقت پڑھا جا رہا ہے، تو قرآن پاک سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، 23 سالوں میں نازل فرمایا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا، تقریباً 23 سالوں میں، اور تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا، ضروریات کے مطابق نازل فرمایا۔ یہ پیارے محبوب پر اترا ہے، تو قرآن کا لفظی معنی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ قرآن گھنٹے میں کہیں نہ کہیں ہر جگہ پڑھا جا رہا ہے۔ قرآن پاک کا شرعی معنی، اصطلاحی معنی، ہوا کلام اللہ المعجز المنزل علی خاتم الانبیاء والمرسلین بواسطہ جبرائیل امین المکتوب فی المصاحف المنقول الینا بالتواتر، جو لگاتار تواتر سے ہم تک پہنچا ہے وہ۔ اور بعض رات نے تعریف یہ کی کہ بلا شبہات فی نقلی ہی، اس کے نقل میں کوئی شبہ نہیں، لگاتار نقل کیا گیا ہے اور اس کے نقل میں کوئی شبہ نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ شبہ کلام قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کی قرآنی صورتوں کی تقسیم کا لحاظ نزول۔ قرآن پاک کی کچھ صورتیں مکی ہیں جو 86 ہیں، کچھ صورتیں مدنی ہیں جو 28 ہیں۔ تو ان کی جامع تعریف یہ ہے، جو صورتیں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہیں، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کی 2 ترتیبیں ہیں، ایک ترتیب نزولی ہے اور ایک ترتیب توقیفی ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے جس ترتیب سے قرآن پاک نازل ہوا وہ ترتیب نزولی ہے، جس میں سب سے پہلے سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی، اور جس ترتیب میں ہمارے پاس موجود ہے، سورۃ فاتحہ پہلے ہے، آخر میں سورۃ الناس ہے، یہ ترتیب توقیفی ہے۔ دونوں اللہ کے حکم سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پیارے محبوب کو فرماتے تھے کہ اس سورت کو فلاں جگہ رکھنا ہے، اور پیارے محبوب صحابہ کو بتلاتے تھے۔ تو یہ دونوں ترتیبیں اللہ کے حکم سے ہیں۔ جو ہمارے پاس موجود ہے اس وقت وہ ترتیب نزولی نہیں ہے، ترتیب توقیفی ہے۔ قرآن پاک اللہ نے نازل کیا، ہر کتاب اللہ نے نبیوں پر نازل کی، لیکن کسی کتاب کی حفاظت کا ذمہ خود نہیں لیا۔ قرآن پاک واحد کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یہ ذکر ہم نے اتارا ہے، ہم خود اس کے محافظ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا وعدہ کیا۔ قیامت تک جب سے قرآن نازل ہوا ہے اس میں ایک زبر، ایک نقطہ، ایک زیر کا نہ فرق آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ قرآن کی حفاظت کروائی ہے اور قیامت تک کرواتا رہے گا۔ قرآن پاک کی جمع و تدوین، کہ قرآن پاک کو کمپائل کیسے کیا گیا، جمع کیسے کیا گیا، تو اس کی جمع و تدوین میں مختلف ادوار آتے ہیں۔ سب سے پہلا زمانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمع و تدوین، دوسرا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمع و تدوین، تیسرا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمع و تدوین، چوتھا دور اور پانچواں دور قرآن پاک پر اعراب کا دور ہے، رموز و اوقاف کا دور ہے، پھر قرآن پاک میں منزلوں کا بیان ہے۔ یہ مختلف چیزیں چوتھے اور پانچویں دور میں قرآن پاک کے جمع و تدوین میں آتی ہیں۔ سب سے پہلا دور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حفاظت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوتا تھا، پیارے محبوب پر جب نازل ہوتا آپ جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے کہ کہیں بھول نہ جائے، تو رب نے تسلی دی کہ یاد کروانا ہمارے ذمہ ہے، اور ہر سال جبرائیل علیہ السلام پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کر قرآن پاک کا دور بھی کیا کرتے تھے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آخری جب سال تھا تو دنیا کی آنکھوں سے اوجھل ہونے والے تھے، 2 دفعہ دور کیا گیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک جب نازل ہوتا، کوئی بھی آیت نازل ہوتی، آپ کاتبین وحی کو بلوا کر لکھوا دیا کرتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی قرآن لکھا جاتا، مسجد نبوی کے اندر ایک جگہ مقرر تھی، جو آدمی لکھتا وہ لکھ کر وہاں پر رکھ دیتا تھا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں
پانچوں نمازوں کے اندر قرآن پاک کی تلاوت ہوتی، قرآن پاک لکھا بھی جا رہا تھا، قرآن پاک حفظ بھی کیا جا رہا تھا۔ پیارے محبوب کے زمانے میں بہت سارے صحابہ قرآن پاک حفظ کر چکے تھے، بلکہ بہت ساری صحابیات بھی قرآن پاک حفظ کر چکی تھی۔ قرآن پاک دونوں طرح محفوظ ہو رہا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا تشریف لے گئے، لیکن البتہ یہ بات یاد رکھیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن پاک باقاعدہ ترتیب سے ایک جگہ لکھ کر محفوظ نہیں کیا گیا، مختلف چیزوں پر لکھا ہوا تھا، کاغذوں پر، پتوں پر، گتوں پر، ہڈیوں پر، جو چیز میسر تھی اس کے مطابق لکھا گیا تھا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ آیا، مشکل اوقات آئے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی زمانہ جب خلافت کا وقت آیا، مختلف فتنے اٹھے، مختلف مسائل پیش آنے لگے، کہیں منکرین زکوٰۃ کا فتنہ ہے، کہیں منکرین نبوت کا فتنہ آ رہا ہے، مختلف احکامات چیزوں کے فتنے آ رہے ہیں، مختلف چیزیں سر اٹھا رہی ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی جس کا نام تھا جنگ یمامہ۔ جنگ یمامہ مسلمہ کذاب کے خلاف ہوئی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ اس جنگ کے اندر 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں 700 حافظ قرآن تھے۔ جب اس اتنی کثیر تعداد میں حفاظ قرآن شہید ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ قرآن پاک اتنے کثیر صحابہ شہید ہو رہے ہیں تو ایسا کیا جائے قرآن پاک کو ایک جگہ لکھ کر محفوظ کر لیا جائے، ایسا نہ ہو اتنی کثرت سے حفاظ صحابہ شہید ہو رہے ہیں قرآن پاک مٹ نہ جائے۔ شروع میں حضرت ابوبکر صدیق اس بات سے مطمئن نہ تھے، بار بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اصرار کرتے رہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل پر یہ بات آئی تو انہوں نے فرمایا واقعی اس کی ضرورت ہے، قرآن پاک کو ایک جگہ لکھ کر محفوظ کیا جائے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت زید بن ثابت کو بلوایا۔ حضرت زید بن ثابت سے یہ کہا تو وہ بھی یہ بات نہیں مان رہے تھے، باقاعدہ اس کا روایت میں ذکر ہے۔ جب بار بار حضرت ابوبکر صدیق نے یہ بات کہی تو حضرت زید بن ثابت یہ بات سمجھ گئے، انہوں نے کہا واقعہ اس کی ضرورت ہے، اور فرما رہے تھے کہ مجھ پر اتنا بڑا یہ بوجھ ذمہ داری ڈالی گئی کہ اگر پہاڑ بھی رکھ دیے جاتے، پہاڑوں کا بوجھ برداشت کرنا آسان تھا، یہ ذمہ داری بہت بڑی تھی۔ پھر باقاعدہ انہوں نے قرآن پاک کو جمع کیا، تو اس لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اعظم الناس فی المصاحب اجرا ابو بکر رحمہ اللہ علی ابی بکر وہ اول من جمع کتاب اللہ فرمایا قرآن مجید کی خدمت کے سلسلے میں سب سے زیادہ اجر و ثواب کے مستحق حضرت ابوبکر صدیق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ابوبکر صدیق پر رحم فرمائے کہ وہ اولین شخص ہیں جنہوں نے جمع قرآن کا کارنامہ سر انجام دیا۔ تو حضرت علی بھی یہ فرمایا کرتے تھے۔ پھر حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ڈیوٹی لگائی گئی، ان کو حضرت ابوبکر صدیق نے بار بار سمجھایا انک رجل شاب عاقل، بار بار سمجھدار آدمی ہو، عقل مند آدمی ہو، میں تم سے باز نہیں آؤں گا جب تک وہی لکھ لو، بار بار کہتے تھے۔ پھر انہوں نے لکھا، قرآن پاک کو محفوظ کیا، اور باقاعدہ بڑی احتیاط کے ساتھ اعلان کیا گیا کہ اگر کسی کے پاس کوئی آیت لکھی ہوئی ہو، مسجد نبوی کا وہ جگہ جہاں لکھا ہوا پڑے تھے، اوراق کاغذ جمع تھا قرآن پاک، وہاں سے اٹھایا گیا، ہر کسی کو کہا کہ جو آیت لکھی ہوئی وہ لے آئے اور اس پر 2 گواہ بھی لے کر آئے۔ پھر اس کو اپنے حالانکہ حافظ تھے، حضرت زید بن ثابت حافظ قرآن، حضرت ابوبکر صدیق حافظ قرآن، حضرت عمر فاروق حافظ قرآن، اپنے حافظے سے بھی کمپائل کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، اپنے حافظے کو بھی ملاتے، لوگوں کا بھی لیتے، گواہیاں بھی لیتے، اور باقاعدہ احتیاط کے ساتھ ایک نسخہ تیار کیا گیا۔ ایک آیت مبارکہ جب قرآن پاک کی آئی لقد جاءکم رسول من انفسکم الی آخر سورہ، تو اس پر 2 گواہ نہیں مل رہے تھے، تو حضرت ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس یہ آیت تھی، تو ان کی تنہا شہادت کو 2 آدمیوں کے کیا مقام قرار دیا گیا، اس کا بخاری شریف میں باقاعدہ ذکر ہے۔ تو قرآن ایک نسخہ تیار ہوا تو حضرت زید بن ثابت نے بڑی احتیاط سے یہ نسخہ تیار کیا، 2 گواہ بھی مانگے، اور اس پر بڑی تعمق کے ذریعے نسخہ تیار ہوا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق نے دنیا سے جانے سے پہلے وہ نسخہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دنیا سے جانے سے پہلے وہ نسخہ اپنی بیٹی
حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حافظہ قرآن ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، ان کو دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، حضرت عثمان غنی زمانہ میں اسلام کا دائرہ بہت وسیع ہو گیا، تو حضرت ابوبکر صدیق کی نسخہ میں کافی رعایتیں تھیں، تو جن لوگوں نے مذکورہ بالا رعایتوں کی بنیاد پر اپنے اپنے قبائلی انفرادی لہجوں اور مختلف متواتر تلفظ کے لحاظ سے قرآن مجید کے مختلف نسخے لکھے تھے، ان کے درمیان شدید اختلاف رونما ہو گیا، حتیٰ کہ ایک دوسرے کی تکفیر کی جانے لگی۔ تو صحابہ کرام کے مشورے تھے، آتا ہے کہ حضرت حذیفہ بن یمان یہ مختلف جگہوں پر مختلف امور کے لیے گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ مختلف آذربائیجان ان علاقوں میں گئے ہوئے تھے، تو دیکھا کہ مختلف لوگوں کو میں اختلاف پیدا ہو گیا، تو انہوں نے اور مختلف صحابہ نے مشورہ دیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو کہ حضرت ابوبکر صدیق کا تیار کردہ متفق علیہ نسخہ پر امت کو جمع کیا جائے، ایک نسخہ تیار کیا جائے، اور اس کے علاوہ سارے نسخوں کو طلب کر کے نظر آتش کر دیا جائے، تاکہ کسی طرح کا اختلاف، کیونکہ مختلف لوگوں نے نسخے لکھے ہوئے ہیں، مختلف لوگوں کے پاس موجود ہیں، اگر کہیں بھی کوئی نسخہ ظاہر ہو گیا تو لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گا، جتنا آنے والا زمانہ ہے تو اختلاف بڑھتا جائے گا، تو پوری امت کو ایک نسخہ اجتماعی پر، ایک نسخے پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جمع کیا، اور حضرت زید بن ثابت کی اور مختلف صحابہ کی ڈیوٹی لگوائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نسخہ منگوا کر اس کی 7 نقلیں تیار کی گئی، صوبائی دارالحکومتوں میں بھیجا گیا، اور سب کو بتایا گیا کہ اور لغت قریش پر لکھا گیا تاکہ سب کے لیے پڑھنا آسان ہو، کوئی اختلاف باقی نہ رہے، کوئی معنی میں تبدیلی کا امکان باقی نہ رہے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ اس عظیم کارنامے کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ کا لقب مشہور ہوگا جامع القرآن، جامع القرآن کو لقب دیا۔ یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ کا کارنامہ تھا۔ یہ اجمالی طور پر آپ کے سامنے بیان کیا، تفصیلی طور پر آپ نے اگر دیکھنا ہو تو تعارف اسلام کتاب میں تفصیلی طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد قرآن پاک کے بنیادی مضامین، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ قرآن پاک کے بنیادی مضامین 5 ہیں: علم احکام، علم مخاصمہ، علم تذکیر بآلاء اللہ، علم تذکیر بایام اللہ، علم تذکیر بالموت وما بعد الموت۔ سب سے پہلی چیز علم احکام۔ قرآن پاک میں احکام ملیں گے، کہیں نماز کا حکم، کبھی روزے کا حکم، کہیں حقوق اللہ کا حکم، کہیں حقوق العباد کا حکم، کہیں معاملات کا حکم، کہیں اچھے اخلاق کا حکم، مختلف چیزیں ملیں گی، احکامات ملیں گے۔ علم مخاصمہ، قرآن پاک میں ڈیبیٹس کا ذکر ملے گا۔ قرآن پاک میں عموماً 4 گروہوں کا رد کیا جا رہا ہے: مشرکین، منافقین، یہود، نصارہ۔ ان 4 گروہوں سے ڈیبیٹس کا ذکر ملے گا، مخاصمے کا ذکر ملے گا۔ تیسری چیز علم تذکیر بآلاء اللہ، یا قرآن میں اللہ کی قدرت کا، اللہ کی شان کا، اللہ کے احسانات کا، اللہ کے انعامات کا، ان چیزوں کا ذکر ملے گا۔ کہیں اللہ فرمائے گا آسمان میں نے بنایا، انسان تجھے میں نے بنایا، تو یہ ان چیزوں کا جگہ جگہ ذکر ملے گا، انسان کو برانگیختہ کرنے کے لیے، ابھارنے کے لیے، تیار کرنے کے لیے، ترغیب دینے کے لیے، تاکہ وہ رب کو پہچانے، رب کی عظمت کو جانے، رب کی توحید کو جانے۔ اور چوتھی چیز قرآن پاک میں ذکر ملے گا علم تذکیر بھی ایام اللہ، خاص دنوں کا، خاص قوموں کا، خاص قبیلوں کا ذکر، کہ جنہوں نے مانا ان پر اللہ کا انعام ہوا، جنہوں نے نہیں مانا ان پر رب کا عذاب آیا۔ اور 5ویں چیز علم تذکیر بالموت و بعد الموت، کہ مرنے کے وقت کیا ہوگا، مرنے کے بعد کیا ہوگا، یعنی سارے ادوار کا ذکر، موت کا ذکر، عالم حشر کا ذکر، قیامت کا ذکر، حشر نشر کا ذکر، حساب کتاب کا ذکر، جزا سزا کا ذکر، جنت جہنم کا ذکر، یہ جتنے سٹیپ ہیں ان کا قرآن پاک میں ہمیں ذکر ملے گا۔ یہ قرآن پاک مضامین ہیں۔ قرآن پاک کے بہت سارے فضائل ہیں۔ بہترین انسان، سب سے اچھا انسان قرآن پڑھنے والا، پڑھانے والا ہے۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جائے وہ آسمان والوں کے ایسے چمکتا ہے جس طرح زمین والوں کے لیے آسمان پر ستارے چمکتے ہیں۔ حافظ قرآن کی عظمت اور شان، اس کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، 14ویں کے چاند کی طرح ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، نور کے لباس پہنائے جائیں گے۔ قرآن پاک کا ایک ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ بلندی کا ذریعہ ہے، جو قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن پر عمل کرتا ہے، قرآن اس کو جنت میں لے جاتا ہے۔ جو قرآن سے روح گردانی کرتا ہے، قرآن پر عمل نہیں کرتا، قرآن اس پر کے لیے وبال بن جاتا ہے۔ تو قرآن ہم نے پڑھنا ہے، عمل کرنا ہے، اپنے نجات کا خزانہ بنانا ہے۔ وہ زمانے میں معزز سے عامل قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے تو ہمارا مقام گیا ہے۔ قرآن پاک کی خصوصیت میں سب سے بڑی خصوصیت معجزاتی کتاب ہے، قیامت تک اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قرآن نے 3 چیلنج کیے کفار کو، کوئی چیلنج پورا نہیں کر سکے۔
ذاتی کتاب ہے، قرآن فصاحت اور بلاغت والی کتاب ہے، اعلیٰ قسم کی فضاحت، سب سے چھوٹی صورت کوثر، اس کی پورا عرب فصاحت بلاغت کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ جب سبع معلقہ بیت اللہ سے لٹکا ہوا تھا، صورت کوثر کو لٹکایا گیا، سارے لوگ اپنے قصیدے اتار کر لے گئے ہیں۔ قیامت تک زندہ زبان والی کتاب ہے، ہر زمانے میں زبان زندہ ہے، پر تاثیر کتاب ہے، حفاظت کتاب اللہ نے اس کی ہے، آخری نبی پر نازل ہوئی آخری کتاب ہے، جامع قرآن کتاب ہے، ہر چیز کا اس میں بیان ہے، قابل حفظ کتاب ہے۔ اسی طرح قرآن پاک کی مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سے جڑنے کی، قرآن پاک کو پڑھنے کی، قرآن پاک کو سمجھنے کی، قرآن پاک کے مطابق عملی زندگی گزارنے کی، اور پھر قرآن پاک کو آگے پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی کنفیوژن ہو، کوئی مشکل ہو، کوئی بھی کوشچن کیا جا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔